8 باتیں جو ایک سمجھدار بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی۔ ہیپی میرج سیکرٹ۔ آج ہم بات کریں گے خوشحال شادی شدہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اور ایسی کون سی 8 باتیں ہیں جو اگر آپ اپنے شوہر سے چھپا لیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہی اگر آپ چند باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیں تو آپ کا رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط بن سکتا ہے۔ السلام علیکم، آئی ایم لائبہ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کا ولاگ بہت خاص ہونے والا ہے، بہت ہی پیارا ہونے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت کراچی کا اپنی تاریخ رکھنے والا فریل ہال۔ اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کو بخوبی اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے خوبصورت ولاگ کو۔ یہ ویڈیو ہر شادی شدہ عورت کو ایک بار ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ویڈیو خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ہے جو کہ اپنی شادی میں محبت، عزت، سکون دیکھنا چاہتی ہیں۔ اسی طرح ہی آج ہم بات کریں گے پوائنٹ نمبر 1 کی، جو کہ بہت خاص ہے، جو کہ ہے ہر بات سچ بول دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ باتوں کو دل میں رکھ لینا بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے ایک شادی شدہ جوڑے کی۔ اسی طرح کبھی کبھی خاموشی بھی محبت ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ایک عورت یا پھر مرد اپنے موڈ کی چینجنگ یا پھر وہ کیا محسوس کر رہا ہے آپ کے بارے میں، یا پھر چھوٹی چھوٹی شکایات ایک دوسرے سے کرنا شادی میں ایک خلل پیدا کر دیتی ہے، محبت میں خلل پیدا کر دیتی ہے، جس سے انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک سمجھدار مرد اور سمجھدار عورت مسئلوں کا حل نکالنا جانتے ہیں، نہ کہ ان شکایات کو بڑھانا۔ اب میں بات کروں گی پوائنٹ نمبر 2 کی، جو کہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر ہم اس پوائنٹ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو اس سے بھی ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ماضی کے رشتے اور ماضی کے زخم۔ ماضی کے زخم یعنی کہ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن الفاظ جو کہ ماضی سے جڑے ہوں وہ آپ کا حال خراب کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ماضی کی شکایات، ماضی جو کہ گزر گیا ہے، ہم اس کی جو زخم ہے وہ دوسرے کے آگے بیان کرنے سے گریز کریں۔ ہر رشتہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر احساسات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کسی اور موڈ میں بات کر رہے ہیں، لیکن اگلا بندہ کس کو کس طرح لے رہا ہے آپ اس سے نہیں واقف ہوتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماضی کے زخموں کو مت ہونے دیں اور کسی کے آگے بیان مت کریں۔ اسی طرح ہی اب میں بات کروں گی پوائنٹ نمبر 3 کی، جو کہ عورت کے لیے بہت خاص ہے، اسی طرح ہی مرد کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ جیسے کہ آج کل عام ہو چکا ہے عورتوں کو ان کے وزن کے حساب سے لے کر چلنا، ان کے وزن کے حساب سے بات چیت کرنا، یعنی کہ اس کی بیوی دیکھو ایسی لگ رہی ہے، اور اگر وہیں پہ عورتوں کو دیکھا جائے تو وہ کہیں گی کہ دیکھیں اس کا شوہر تو ایسے کرتا ہے، اسے ایسا رکھتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کا موازنہ کرنا یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہمیں اسے کیسے بچنا چاہیے، چلیے بات کرتے ہیں اس پر۔ ہمیں کبھی کبھار پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ جملے جو کہ مزاحانہ طور پر بات چیت میں چل رہے ہوتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہماری محبتوں کو، ہماری احساسات کو مار دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے تو ہر مرد الگ ہوتا ہے اور ہر عورت الگ ہوتی ہے، اس لیے موازنہ کرنا عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ اب میں بات کروں گی پوائنٹ نمبر 4 کی، جو کہ سب پوائنٹس کی طرح بہت خاص اور بہت اہم ہے، جہاں پہ عورت اپنے شوہر کو ہر وقت کہتی رہتی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے کہ آپ بدل جائیں گے۔ تو یہ باتیں آپ کے شوہر کو الجھا دیتی ہیں اور آپ کی رشتے کی مضبوطی کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ہی ایک سمجھدار عورت اپنے شک کو، اپنے ڈر کو دعا میں بدل لیتی ہے، نہ کہ اسے بڑھا دیتی ہے اور نہ ہی الزام میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب جس پوائنٹ کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے پوائنٹ نمبر 5۔ یہ پوائنٹ بہت ہی خاص ہے، یعنی کہ شوہر کی کمزوریوں کا مذاق اڑانا۔ اکثر ہی عورتیں ہنسی میں بات کہہ دیتی ہیں، لیکن جو باتیں وہ کہتی ہیں وہ مردوں کے دلوں پر کانٹے کی طرح چبھتی ہیں۔ اسی طرح ہی جب ایک مرد بھی عورت کو مزاحیہ انداز میں، طنزیہ لہجے میں باتیں لگا رہا ہوتا ہے، تب وہ باتیں عورت کو بھی اسی طرح کانٹے کی طرح چبھتی ہیں۔ اسی طرح ایک سمجھدار بیوی جب کسی محفل میں ہوتی ہے تو اپنے شوہر کو محفوظ محسوس کرواتی ہے۔ اب میں بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں بات کروں گی، یعنی پوائنٹ نمبر 6۔
یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ ہر کسی کو سوچ وچار کرنا چاہیے، جیسے کہ گھر بیٹھی عورتیں اپنا پلان اور اپنا جو راز ہے ایک ہنسی مذاق کے طور پر یا پھر سنجیدہ طور پر اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں۔ اسی طرح ہی سمجھداری یہ نہیں ہوتی کہ ہر بات ایک ہی دن میں بیان کر دی جائے، ہر بات اپنے وقت کے ساتھ ہی بیان کرنا اچھا ہوتا ہے۔ اب میں بات کروں گی پوائنٹ نمبر 7 کی، جو کہ بہت ہی خاص ہے دوسرے ٹاپکس کی طرح۔ وہ ٹاپک ہے ہر وقت اپنی قربانیوں کو جتلانا، یعنی کہ میں نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑا، میں نے آپ کے لیے یہ قربانی دی۔ یہ جملے اکثر ہی مردوں کے لیے محبت کم اور بوجھ زیادہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سمجھدار عورت قربانی کو سمجھداری سے نبھاتی ہے، نہ کہ شکوے سے۔ اب میں بات کروں گی پوائنٹ نمبر 8 کی، جو کہ سب سے آخری اور سب سے خاص ہے۔ یہ وہ بات ہے جس سے انسان کا دل چھلنی ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ بات ہے چھوڑنے کی دھمکی دینا۔ آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، آپ نے ویسا نہیں کیا تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ جملے ہمیشہ آپ سے محبت کرنے والے کے دل میں آپ کے لیے محبت میں کمی پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی اگر غصے میں کہے گئے الفاظ بعد میں معافی مانگ لینے سے ختم نہیں ہوتے، یہ جملہ آپ کے رشتے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ہی اب میں اپنے خوبصورت سے ولاگ کا اختتام کرتے ہوئے چند ضروری باتیں اور خاص باتیں میں آپ کو بتاتی چلوں۔ وہ یہ ہیں کہ یاد رکھیں کہ سمجھدار عورت وہ نہیں جو سب کچھ برداشت کرے، بلکہ سمجھدار عورت وہ ہے جو صحیح وقت پر صحیح لہجے میں اور صحیح انداز میں بات کرے۔ یہ تھی وہ خاص 8 باتیں جو کہ ایک سمجھدار عورت کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کرتی۔ اسی طرح ہی میں چند باتیں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک سمجھدار عورت جانتی ہے کہ اسے کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ اسی طرح ہی جو عورتیں زبان پر قابو رکھتی ہیں وہ اپنے شوہر اور گھر والوں کے دل پر راج کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگے تو اسے شیئر کیجیے گا، اور اس سے بھی زیادہ اچھی لگے تو آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ملیں گے ایک نیو ولاگ میں، ایک نیو خوبصورت سی ویڈیو اور نیو خوبصورت سے ٹاپک کے ساتھ۔